اس بدعت کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ من ابتدع فی الاسلام بدعتا، کہ جس انسان نے اسلام میں کوئی نئی چیز نکالی. اور ایک روایت کے اندر ہے، انہوں نے کہا کہ جس انسان نے کوئی ایسا کام کیا جس کو اسلاف کرام نے نہیں کیا تھا. جس انسان نے اسلام میں کوئی نئی چیز نکالی اور نکالنے کے بعد اس کو کیا بھی، اور پھر اس انسان نے وَيَرَاهَا حَسَنَةً، اس کو اچھا سمجھا. آج کل لوگ بدعات کو انجام دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالۃ. تو بدعتی انسان نے، بدعت کو پسند کرنے والے انسان نے، بدعت کو انجام دینے والے انسان نے گویا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگا دیا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام نہیں پہنچایا. نعوذ باللہ. بدعتی انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ آپ نے خیانت کر لی، آپ نے ہم تک یہ باتیں نہیں بتلائی. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود یہ کہہ دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے مذہب اسلام کو مکمل کر دیا. جب اللہ نے مکمل کر دیا ہے دین اسلام کو، پھر کوئی انسان دین اسلام کے اندر کوئی بدعات کو پیدا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ آپ نے دین کو نہیں پہنچایا، آپ نے کچھ باتیں ہم سے چھپا لی تھی. کیا ایسا ممکن ہے؟ ہرگز نہیں. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں بڑی پیاری سی بات کہہ دی. انہوں نے کہا کہ اے لوگوں سن لو، جو کل یعنی کہ صحابہ کرام کے دور میں، جو کل صحابہ کرام کے دور میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں جو چیز دین کا حصہ نہیں تھی، جو دین نہیں تھا، وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ہے. جو چیز کل دین کا حصہ نہیں، وہ آج بھی دین کا حصہ نہیں بن سکتی ہے، اور قیامت تک نہیں. یاد رکھ لیجئے، لوگ ڈھنڈورا پیٹتے رہیں، لوگ لاکھ دلیلیں دیتے رہیں، مگر یاد رکھ لیجئے کہ جو کل دین کا حصہ نہیں تھا وہ آج دین کا حصہ کبھی بھی نہیں بن سکتا ہے.